فاقیہ قمر ہیں ہمارے ساتھ. آپ ادب اقبال کے دیبا ہیں، یعنی بچوں کے اوپر مضامین لکھتی ہیں اور کہانیاں لکھتی ہیں. کالم نگار ہیں، انٹرویو نگار ہیں. CIO سرائے اردو پبلیکیشن سیالکوٹ کی یہ جو ہیں نہیں سوری CEO ہیں سرائے اردو پبلیکیشن کی. فاقیہ قمر سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بھرپور تالیوں میں بھئی. ہم خواتین نے ایک دوسرے کو کیا ہے بھئی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو آپ ایک بولتی ہوتی ہیں، نہیں ایک دوسرے کو تعریف کرنے کے لیے. میں کہتی ہوں کہ انجمن ستائش بار میں ہم نے کھولی ہے کہ اپنی ایک دوسرے کی تعریف تو کریں، ایک دوسرے کی ہمت تو بتائیں نا. السلام علیکم، میرا نام فاقیہ قمر ہے، اور جیسے کہ سمیرہ ساجد صاحبہ نے ابھی میرا بڑا مفصل تعارف کروایا آپ سب کے سامنے، اور میں شکر گزار ہوں فکر و سخن کی، اس پلیٹ فارم کی، جس کی بدولت آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنے دل کی بات جو ہے وہ کر سکیں اور اپنا ایک جرنی، اپنا پیشن جو ہے اس کو آپ سب کے سامنے بیان کر سکیں. اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک ادب طفال ادیبہ ہوں، لیکن 3 سال پہلے میں بھی ایک بہت عام سی اور بہت شائع لڑکی تھی، بالکل ایسی کہ جس کو گھر سے نکلتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، اور کچھ فیملی باؤنڈریز بھی تھی کہ میں کبھی گھر سے اکیلی نکلی نہیں تھی. اور جب میں فیلڈ میں آئی، اور بائی چانس میں آئی کیونکہ مجھے ریڈنگ کا بے حد شوق تھا، اور اسی میرے شوق نے مجھے ایک ریڈر سے رائٹر بنایا. اور میرا مشاہدہ اور میری صلاحیت جو تھی، میری فیملی نے اور میرے کچھ ٹیچرز نے جب اس چیز کو انکریجمنٹ کی، اور بہت جلد میں ایسے کام کر گئی کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیسے کیا. جب میں ادبی فیلڈ میں آئی تو میں نے سب سے پہلے ادب طفال اردو ڈائریکٹری کا جو کام تھا اس کو مرتب کیا، اور اس ٹائم پہ مجھے صرف ادب میں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے. اور میں نے جب سینئر رائٹر سے ان کے قواعد نامے مانگے تو انہوں نے مجھے ایسے الفاظ کہے. میں نے بہت سارے سینئرز کے بڑے عجیب تجربات، ان کے رویے دیکھے، اور بہت عجیب تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت دی، اور آج وہی سارے سینئرز اتنی محبت اور پیار دیتے ہیں. بنیادی مقصد یہ بات کہنے کا یہ تھا کہ ہماری زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہے کسی بھی خاتون یا لڑکی کے لیے. جب ہم کسی فیلڈ میں آتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا مردوں کے ساتھ مل کے کام کرنا، اور چونکہ ایک سوچ بن چکی ہوئی ہے کہ عورت جو ہے وہ بہت نازک ہے، ایک فلیجائل سٹیکر لگا ہوا ہے اس کے اوپر، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، اور آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز آپ کو روک سکتی ہے کچھ بھی کرنے سے. میں آپ سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں. 3 سال کے عرصے میں میری اس ٹائم پہ 7 کتابیں آ چکی ہیں. میں اپنا پبلیکیشن ہاؤس کھول چکی ہوں. میں کئی نامور اردو رسائل جو ہیں بچوں کے، میں نے بچوں کی ادب جو ہے اس میں بہت کام کیا، ابھی بھی کر رہی ہوں، انشاءاللہ کرتی بھی رہوں گی. اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں اس وقت انڈیا، اسپین، لنڈن تک میری تحریر شائع ہو رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ. یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، لیکن ایک سوچ تھی، ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی، اور انشاءاللہ ہوتی چلی جاؤں گی. بہت ساری لڑکیاں جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو ایک ہمت نہیں دی جاتی. میرا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد کریں، آگے بڑھیں، اور اپنے پیشن کو عملی جامہ پہنائیں. بس میرا یہی ایک پیغام ہے کہ خود کو کمزور مت سمجھیں، خود کو پروو کریں. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ، آپ کی باتیں بہت انکریج کر رہی تھیں، اور سب خواتین کو اور ہمیں بھی یقیناً بہت اچھی بات کی. اور